ہم نے نماز کا طریقہ شروع کیا ہے، جس میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون سی نماز میں بعض باتیں کیا ہیں، فرض ہیں، اس کے بغیر نماز ہوگی ہی نہیں، اور بعض واجب کہ اس کا جان بوجھ کر چھوڑنا گناہ اور توبہ کرنا، اور نماز کا پھر سے پڑھنا واجب، اور بھول کر چھٹنے سے سجدہ سہو واجب، اور بعض سنت موقدہ ہیں جن کے چھوڑنے کی عادت بنا لینا گناہ ہے، اور بعض مستحب ہیں کہ جس کا کرنا ثواب ہے اور نہ کرنا گناہ نہیں۔ تو آج ہم جو سب سے پہلے چیزیں جہاں سے ہم شروع کر رہے ہیں وہ کیا ہیں، شرائط۔ وہ کیا ہیں، نماز کی شرائط، اور نماز کی 6 شرائط ہیں: طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، اور اس کے بعد نیت، اور اس کے بعد تکبیر تحریمہ۔ یہ 6 چیزیں کیا ہیں، شرط ہیں جو کہ نماز سے پہلی ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آتی ہے طہارت۔ طہارت کہتے ہیں پاکیزگی کو، یعنی نمازی کا بدن، لباس، اور جس جگہ نماز پڑھ رہی ہیں اس جگہ کا ہر قسم کی نجاست سے پاک ہونا، یعنی وہ جگہ جہاں ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہو، صاف ہو۔ دوسری جو ہے ستر عورت۔ اب ایک اسلامی بہن کے لیے ان 5 اعضاء، اب 5 اعضاء میں آپ دیکھیں، منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں پاؤں کے تلوے کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ منہ کی ٹکلی، دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلووں کے علاوہ سارا جسم چھپانا لازمی ہے۔ اگر دونوں ہاتھ گھٹنوں تک اور پاؤں ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ بھی قول پر نماز درست ہے۔ اگر ایسا باریک کپڑا پہنا جس سے بدن کا وہ حصہ جس کا نماز میں چھپانا فرض ہے نظر آئے، یا جلد یعنی چمڑی کا رنگ ظاہر ہو، نماز نہ ہوگی۔ آج کل باریک کپڑوں کا رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کپڑا پہننا جس سے ستر عورت نہ ہو سکے علاوہ نماز کے بھی حرام ہے، یعنی نماز کے علاوہ بھی اگر اسے ہم پہنیں گے تو وہ پہننا ہمارے لیے کیا ہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے ہمارا ستر عورت کیا ہے، ظاہر ہو رہا ہے۔ ستر عورت مطلب چھپانے کی جو جگہ ہے جس کو ہم نے کیا کرنا ہے، چھپانا ہے۔ دوبیز یعنی موٹا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو مگر بدن سے ایسا چپکا ہوا ہو کہ دیکھنے سے عضو کی ہیئت یعنی اس کی شکل و صورت، گلائی وغیرہ معلوم ہوتی ہو، ایسے کپڑے سے اگرچہ نماز ہو جائے گی مگر اس عضو کی طرف دوسروں کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ایسا لباس لوگوں کے سامنے پہننا منع ہے، اور عورتوں کے لیے بدرجہ اولا ممانعت، یعنی عورتوں کو تو ایسا لباس پہننا ہی نہیں چاہیے کہ جس سے ہمارا جسم کیا ہو جائے، بالکل نمایاں ہو جائے۔ بعض اسلامی بہنیں ململ کے باریک چادر میں نماز میں اڑتی ہیں جس سے بالوں کی سیاہی کالک یعنی چمکتی ہے، اور ایسا لباس پہنتی ہیں جس سے اعضاء کا رنگ نظر آتا ہے، ایسے لباس میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب ہم جب بھی نماز پڑھیں گے تو پتہ چلا کہ جب ہم بالوں کو چھپائیں تو کسی موٹے کپڑے کے ساتھ، ایسے دوپٹے کے ساتھ جس میں ہمارے بالوں کی یہ چاندنی جو ہے، یہ مطلب کالا رنگ جو ہے، یہ بھی کیا ہے، ظاہر نہ ہو۔ اسی لیے ہم بولتے ہیں اگر جالی کا دوپٹہ ہے تو اس کے نیچے آپ کوئی ایسی چیز پہن لے جس سے آپ کے بال کیا ہے، نظر نہ آئیں، اور اگر ہاف سلیو سے تو نہیں پہننی چاہیے، لیکن اگر ہیں تو بڑی کوئی چادر لے لیں جس سے آپ کا سارا جسم کیا ہو جائے، چھپ جائے۔ اب دوسری شرط اس میں جو ہے وہ کیا ہے، استقبال قبلہ۔ کیا ہے، یعنی نماز میں قبلہ کعبے کی طرف منہ کرنا۔ نمازی نے بلا عذر شرعی جان بوجھ کر قبلے سے سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلے کی طرف ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز ٹوٹ گئی۔ اور اگر بلا قصد یعنی بلا ارادہ پھر گئی اور بے قدرے 3 بار سبحان اللہ کہنے کے وقفے سے پہلے واپس قبلہ رخ ہو گئی تو فاسد نہ ہوئی، یعنی نہ ٹوٹی۔ پتہ چلا کہ ہم جب بھی نماز پڑھے تو ہمارا منہ کدھر ہونا چاہیے، قبلہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اور اگر صرف منہ قبلے سے پھرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلے کی طرف منہ کر لیں اور نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر یعنی بغیر مجبوری کے ایسا کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ اگر ایسی جگہ پر ہیں جہاں قبلے کی شناخت یعنی پہچان کا کوئی ذریعہ نہیں، نہ کوئی ایسا مسلمان ہے جس سے پوچھ گچھ کیا جا سکے،
یہ معلوم کیا جا سکے تو تحری کریں، یعنی سوچ کے. تحری کا مطلب کیا ہے؟ سوچیں کہ جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی رخ کر لیں، یعنی سوچیں کہ ادھر ہوگا قبلہ یا ادھر ہوگا. تو جہاں پر آپ کا دل آپ کو مطمئن کرے کہ اس طرف کیا ہوگا؟ قبلہ ہوگا، تو ادھر ہی آپ کیا کر لیں؟ رخ کر لیں، اور آپ کے حق میں وہی قبلہ ہے. تحری کر کے نماز پڑھی، یعنی سوچ کر آپ نے قبلے کا تعین کر لیا اور آپ نے نماز پڑھ لی. بعد میں معلوم ہوا کہ قبلے کی طرف نماز نہیں پڑھی، تو نماز ہو گئی، لوٹانے کی حاجت نہیں ہے. ایک اسلامی بہن تحری کر کے سوچ کر کے نماز پڑھ رہی ہو تو دوسری اس کی دیکھا دیکھی اسی سمت نماز پڑھے گی تو نہیں ہوگی، دوسرے کے لیے بھی تحری کرنے کا حکم ہے. اس کے بعد چوتھی شرط کون سی ہے؟ وقت. کیا ہے؟ وقت، یعنی جو نماز پڑھنی ہے اس کا وقت ہونا ضروری ہے. مثلا آج کی نماز عصر ادا کرنی ہے تو یہ ضروری ہے کہ عصر کا وقت شروع ہو جائے. اگر وقت عصر شروع ہونے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. نظام الاوقات کے نقشے عموماً مل جاتے ہیں، ان میں جو مستند مطلب وقت کا علم رکھنے کے ماہر کے مرتب کردہ اور علماء اہل سنت کے مصدقہ یعنی تصدیق شدہ ہوں تو ان سے نمازوں کے اوقات معلوم کرنے میں سہولت رہتی ہے. تو بہنوں کے لیے اول وقت میں نماز فجر ادا کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے. باقی نمازوں میں بہتر ہے کہ اسلامی بھائیوں کی جماعت کا انتظار کریں کہ جب جماعت ہو چکے تو پھر پڑھیں. بس مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ وقت ہو چکا تو پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نماز ہم نے ادا کرنی ہے. یہ شرط ہے، اگر وقت سے پہلے ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ ہماری نماز نہیں. اب اس کے اندر اب آپ یہیں پہ وقت کی جب بات چل رہی ہے تو ہم یہاں پہ 3 اوقات سمجھ لیں گے، کیونکہ اب ہم نماز سیکھ رہے ہیں تو اس میں ہمیں 3 اوقات مکروہ ہیں جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ 3 اوقات مکروہ کون کون سے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب آپ سمجھیں پہلا کون سا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر کم از کم 20 منٹ بعد تک. پہلا وقت کون سا ہے؟ طلوع آفتاب سے لے کر کم از کم 20 منٹ بعد تک. اس وقت ہم کوئی بھی نماز کوئی بھی سجدہ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ مکروہ ٹائم ہے، ٹھیک ہے. یعنی جس وقت سورج بلند ہو گیا تو اس کے کم از کم 20 منٹ تک ہم نہیں پڑھ سکتے. پھر دوسرا جو ٹائم ہے مکروہ ٹائم، دوسرا کون سا ہے؟ غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ پہلے. غروب آفتاب مطلب جس وقت مغرب کا ٹائم ہوتا ہے، سورج ڈوب رہا ہوتا ہے، اس سے 20 منٹ پہلے. کتنے؟ 20 منٹ پہلے. اور تیسرا کون سا مکروہ ٹائم ہے؟ نصف النہار، یعنی ظہو کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک، ٹھیک ہے نا. ان تینوں اوقات میں کوئی نماز جائز نہیں، نہ فرض نہ واجب نہ نفل نہ قضا. ہاں اگر اس دن کی نماز عصر نہیں پڑھی تھی اور مکروہ وقت شروع ہو گیا تھا تو پڑھ لے، البتہ اتنی تاخیر کرنا حرام ہے. نماز عصر کے دوران مکروہ وقت آ جائے تو غروب آفتاب سے کم 20 منٹ قبل نماز عصر کا سلام پھر جانا چاہیے. یعنی کہ نماز عصر ہم کم از کم 20 منٹ پہلے کیا ہے؟ غروب آفتاب ہونے سے پہلے ادا کر لیں، ٹھیک ہے نا. تو سلام مطلب ہم پھیر لیں، کیونکہ اس کے بعد ہم سجدہ ادا کریں گے تو پھر ہماری نماز کیا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا. ہو تو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہ کے ساتھ ہو جائے گی، اس میں کمی رہ جائے گی. اس میں اب یہ شرط جو ہے یہ نہیں پائی جا رہی نا، مکمل کامل وقت نہیں پایا جا رہا. کون سا؟ کامل وقت نہیں پایا جا رہا، کیونکہ اب ہماری نماز کس میں داخل ہو گئی ہے؟ مکروہ ٹائم میں. تو اب پتہ چلا کہ نماز عصر میں جتنی تاخیر ہو افضل ہے، جبکہ وقت قرات سے پہلے ختم ہو جائے. پھر اگر اس نے احتیاط کی اور نماز میں تطویل یعنی طول دیا تو وقت قرات وسطی یعنی دوران نماز میں آ گیا تو جب بھی اس پر اعتراض نہیں ہے. یعنی وہ اس نے نماز عصر اپنے وقت پر شروع کی لیکن یہ کہ اس نے اتنا لمبا کر دیا تو اس کے اندر کوئی بھی کراہت نہیں، اس میں اعتراض نہیں ہے. تو اب مطلب پتہ چلا کہ کتنے ٹائم ہیں جو کیا ہیں؟ مکروہ ہیں. 3 وقت ہیں. کون سے 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہم نماز ادا نہیں کر سکتے؟ وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا وقت ہے طلوع آفتاب سے لے کر کم از کم 20 منٹ بعد تک، دوسرا غروب آفتاب سے کم از کم 20 منٹ پہلے تک، اور تیسرا نصف النہار یعنی ضوء کبریٰ سے زوال آفتاب تک.
اس کے بعد پانچویں ہماری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ نیت۔ اب نیت کسے کہتے ہیں؟ نیت دل کے پکے ارادے کا نام ہے، یعنی جو بھی ہم نے ارادہ کیا دل میں اس کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں، البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لینا کیا ہے؟ بہتر ہے۔ عربی میں کہنا بھی ضروری نہیں، اردو وغیرہ کسی بھی زبان میں کہہ سکتے ہیں۔ نیت میں زبان سے کہنے کا اعتبار نہیں، یعنی اگر دل میں مثلاً ظہر کی نیت ہو اور زبان سے لفظ اثر نکلا تب بھی ظہر کی نماز ہوگی۔ نیت کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اگر اس وقت کوئی پوچھے کون سی نماز پڑھتی ہو تو فوراً بتا دے، اگر حالت ایسی ہے کہ سوچ کر بتائے گی تو نماز نہ ہوئی۔ فرض نماز میں نیت فرض بھی ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ آج کی ظہر کی فرض نماز پڑھتی ہوں۔ اصح یعنی درست ترین یہ ہے کہ نفل، سنت، تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے، مگر احتیاط یہ ہے کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کرے اور باقی سنتوں میں سنت یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطابقت یعنی پیروی کی نیت کرے۔ اسی لیے بعض مشائخ کرام ان میں مطلق نماز کی نیت کو ناکافی قرار دیتے ہیں۔ نماز نفل میں بھی مطلق نماز کی نیت کافی ہے، اگرچہ نفل نیت میں نہ ہو۔ یہ نیت کہ میرا منہ قبلہ شریف کی طرف ہے شرط نہیں ہے، کیونکہ آپ نے منہ پہلے ہی قبلہ کی طرف کر دیا ہے۔ واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے اور اسے معین بھی کریں، مثلا نظر، نماز بعد طواف اور واجب طواف یا وہ نفل نماز جس کے ٹوٹ جانے سے یا جس کو توڑ ڈالنے سے اس کی قضا واجب ہو جاتی ہے۔ مثلا یہ ہے کہ آپ واجب کی نیت کر رہے ہیں، جس طرح ہم 3 رکعت نماز وتر واجب پڑھتے ہیں، اس میں ہم واجب بولیں گے نا 3 رکعت نماز وتر واجب، تو یہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ سجدہ شکر اگرچہ نفل ہے مگر اس میں نیت ضروری ہے، مثلا دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ شکر کرتی ہوں، اور سجدہ سہو میں صاحب النار الفائق کے نزدیک نیت ضروری ہے، یعنی اس وقت دل میں یہ نیت ہو کہ میں سجدہ سہو کرتی ہوں۔ اور چھٹی شرط جو ہے وہ تکبیر تحریمہ یعنی نماز کو اللہ اکبر کہہ کر شروع کرنا ضروری ہے۔ یہ ہوئی آپ کی 6 شرائط جو کہ آپ کو نماز سے پہلے آپ ان کا خیال کریں گے، اور یہ پہلے پائی جائیں تو پھر آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ اب آپ اس کے بعد جو شروع ہوگی وہ نماز آپ کی شروع ہوگی، اور وہ کیا ہوں گے؟ نماز کے فرائض۔ تو یہاں آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ کیا ہے؟ مکمل ہوا۔ وہ کیا تھا کہ نماز کی شرائط۔